جب بھی کلام کی تفسیر کرتے ہیں وہ اپنی سوچ، اپنی عقل اور اپنے زاویے کے مطابق کرتے ہیں. وہ کبھی بھی ہمارے مسیحی ایمان کے مطابق بائبل کی تفسیر نہیں کرتے. آج جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا، جس کی یہاں تلاوت کی گئی، اس حوالے میں جب بھی ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں تو ہم آنکھیں بند کر کے یہی تصور کرتے ہیں کہ یہ مسیح خداوند کے بارے میں. لیکن اگر آپ یہودی کسی استاد سے پوچھیں گے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ مسیح خداوند کے بارے میں، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ یہ آیتیں جو خداوند کے کلام میں سے ہم نے تلاوت کی ہیں، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. وہ کہیں گے کہ یہ اشارہ دراصل مسیح خداوند کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف. اور وہ کبھی بھی اس مدعے پہ ہمارے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو پہلی چیز جو ہمیں اس میں سے دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو مرد غمناک ہے وہ بے گناہ ہے. وہ کسی گناہ کی وجہ سے سزا نہیں پا رہا، بلکہ وہ سزا پا رہا ہے ہماری وجہ سے. حالانکہ جب ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل کو کبھی بھی خدا نے معصوم یا گناہ سے پاک نہیں کہا، بلکہ انبیاء نے بار بار آ کر بنی اسرائیل کو ان کے گناہوں کا احساس دلایا اور انہیں توبہ کرنے کی تلقین کی. اس لیے پہلی چیز کہ یہ جو حوالہ ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہو سکتی. دوسری چیز کہ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود ہے. وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، کسی زبردستی سے نہیں. مسیح خداوند نے جو اپنی جان صلیب پر دی ہے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں دی، وہ کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں دی، اس وجہ سے نہیں دی کہ اسے گرفتار کر لیا گیا تھا اور وہ مجبور تھا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب اسے کہا گیا کہ مجھے تجھے مارنے کا بھی اختیار ہے اور تجھے چھوڑنے کا بھی اختیار ہے، تو مسیح خداوند نے کہا تھا کہ یہ بات چھوڑ دے جو تو کہہ رہا ہے کہ اگر میں کہوں گا تو یہاں فرشتوں کی فوجیں آ جائیں گی. مسیح خداوند نے اپنی مرضی سے اپنی جان دی، کسی مجبوری سے اپنی جان نہیں. اور بنی اسرائیل کے اوپر جب بھی مظالم آئے ہیں تو وہ مجبوری میں ان مظالم کو برداشت کرتے رہے، خوشی کے ساتھ برداشت نہیں کرتے رہے. تیسری چیز یہ جو مرد غمناک ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش کی، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کوئی قدر نہ جانی. اس نے قربانی دی ہے گناہوں کے لیے، ہماری خطاؤں کے لیے، ہمارے ان گناہوں کے لیے جس میں سے انسانیت نکل نہیں سکتی. اگر انسانیت گناہوں سے آزادی حاصل کر سکتی کسی اور طریقے سے تو شاید مسیح خداوند کی صلیب پہ اپنی جان دینے کی نوبت کبھی نہ آتی. لیکن اور کوئی رستہ ہے نہیں انسانیت کی گناہ کی لعنت سے آزادی کا. اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ اپنی جان دے، ہمارا کفارہ دے اور ہمیں گناہ کی لعنت سے چھڑائے. مسیح خداوند نے مقصد کے تحت یہ تمام غم برداشت کی، لیکن بنی اسرائیل نے کبھی کسی کے لیے کچھ نہیں کیا. وہ کل جیسے تھے وہ آج بھی ویسے. وہ کل بھی اپنے لیے ہی سب کچھ کرتے تھے، اپنے
مقصد کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے آج 2024 میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو جنگ ہو رہی ہے وہ بھی ان کے اپنے مقاصد کے لیے. جتنا مرضی لوگوں نے سمجھا لیا وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، کیونکہ ان کی جنگ ان کے اپنے لیے ہوتی ہے، کبھی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتے. اور چوتھی چیز کہ یہاں پر جو ہے اس کی موت کا ذکر ہے، اس کے دفن ہونے کا ذکر ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کبھی بنی اسرائیل پہ ایسا کوئی وقت نہیں آیا کہ وہ پوری کی پوری قوم مر گئی ہو اور دفن ہو گئی ہو. اس لیے یہ جو مرد غمناک ہے یہ کوئی اور نہیں، میرا اور آپ کا نجات دہندہ مسیح خدا ہے. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، ہماری بدکرداری کے باعث پچھلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. میں آج صبح جب خداوند کے کلام میں سے یہ میسج آپ کے لیے تیار کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا گروہ ہے جو یہ سمجھاتا ہے کہ ہمیں صرف دعائی کرنی چاہیے، دوائیاں تو یہ نہیں کھانی چاہیے. اور وہ لوگوں کو اکثر ایسے گیت اور ایسی باتیں کر کے انکریج کرتے ہیں کہ بھئی دوائیوں کو چھوڑیں، سب کچھ دعاؤں سے ہو جائے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ خدا نے انسانوں کو حکمت بخشی ہے اور انسان خدا کی حکمت کے بغیر کام نہیں کر سکتا. اس لیے خدا ہر ایک طریقے کو استعمال کرتا ہے انسان کی فلاح کے لیے. وہ ڈاکٹروں کو بھی استعمال کرتا ہے، وہ دوائیوں کو بھی استعمال کرتا ہے، اور وہ آپ کی دعاؤں کو بھی استعمال کرتا ہے. اس لیے صرف یہ سمجھ لینا کہ دوائیوں ہی سے شفا ہو سکتی ہے یہ بھی غلط ہے، اور یہ سمجھ لینا کہ دوائیوں کے بغیر ہی شفا مل جائے گی یہ بھی غلط ہے. کیونکہ خدا نے تمام طریقے کار بنائے ہیں، خدا نے تمام نظام بنائے ہیں، اور وہ اسی نظام کے تحت لے کر انسانوں کو چلتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہم دعا نہ کھائیں تو شفا نہیں ملتی، اور دوسری طرف ہے کہ اگر دعا نہ کروائیں تو شفا نہیں ملتی. لیکن یہاں جو ہے وہ بالکل ہی فرق ہے. وہ ہمارا شافی ہے اور وہ خود ہماری دوا بن گیا ہے. اس نے خود ہماری بیماریوں کا علاج کیا ہے. اس نے اپنی جان پر وہ تمام دکھ، وہ تمام ضربے، وہ تمام مار، وہ تمام بے عزتی، وہ سب کچھ برداشت کیا تاکہ میں اور آپ بیماریوں سے اور بیماریوں کے چنگلوں سے آزادی اور رہائی حاصل کر سکیں. ہماری حقیقی شفا اسی کی طرف سے، اور وہی ہمیں شفا دے سکتا ہے. کیوں؟ وہ ہمیں شفا کیوں دے سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو آج ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے. وہ ہمیں ہماری بیماریوں سے شفا اس لیے دے سکتا ہے کیونکہ اس نے ہماری بیماریوں کو دور کرنے کے لیے قیمت ادا کی ہے. اور یہ جو قیمت ہے یہ وہ نہیں ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو ہم لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنا گھر بار سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں اپنے ایک عزیز کو ملنے کے لیے گیا تو اس نے بتایا کہ میری بیوی کو کینسر تھا اور میں نے اپنا سب کچھ اس کے لیے بیچ دیا کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ نہیں بچی. اور میں جب اس کا گھر بار دیکھا تو میں سچ کچھ دل سے بڑا پریشان ہو گیا کہ اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں، برائے نام بس دیواریں ہیں اور کچھ نہیں. تو یہ قیمت وہ نہیں جو انسان ادا کرتے ہیں، کیونکہ اگر انسان اس لائق ہوتا کہ وہ قیمت ادا کر کے اپنے آپ کو چھڑا لے تو یہ نوبت کبھی آتی نہ کہ مسیح خداوند آپ کی اور میری خاطر اس دنیا میں آتا اور اپنی جان صلیب پہ قربان کرتا. وہ اس لیے آیا کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ قیمت ادا کر سکیں. اس نے قیمت ادا کی ہے ہماری.
اور قیمت ادا کر کے ہمیں وہ نہ صرف بیماریوں سے آزاد کر سکتا ہے بلکہ ہر طرح کی تکلیف سے آزاد کر سکتا ہے، اور یہ اس کا فضل ہے۔ مسیح خداوند اس دنیا میں ایک ہی مقصد کو لے کے آیا اور اس کا مقصد تھا کہ وہ ہمیں سلامتی دے، ہمیں آزادی دے، ہمیں رہائی دے، ہمارے کندھوں پر جو بوجھ ہے، جو جوئے ہیں، جو بیماریوں اور تکلیفوں نے اور گناہ کی لعنت نے ہمیں باندھ رکھا ہے، اس سے وہ ہمیں آزاد کرے۔ یہ وہ مقصد تھا جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو اتنا نیچا کر دیا کہ اس کے منہ پہ تھوکا گیا تو بھی اس نے برداشت کی، اس کے کپڑے پھاڑے گئے تو بھی اس نے برداشت کی، اسے برا بھلا کہا گیا تو بھی اس نے برداشت کیا، کیونکہ وہ تجھے اور مجھے گناہ کی غلامی سے چھڑانا چاہتا تھا۔ یہ قیمت اس نے ادا کی ہے اور ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ ہم ایسے ہی ہیں۔ ایک دن ایک شخص نے کہا کہ ہم مسیحی کیوں ہیں؟ تو دوسرے شخص نے کہا کہ ہم اس لیے مسیحی ہیں کیونکہ ہم مسیحی گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا بات ہے؟ اگر آپ کسی ہندو کے گھر میں ہوتے تو ہندو ہوتے، اگر کسی سکھ کے گھر میں ہوتے تو سکھ ہوتے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم مجبوری میں مسیحی ہیں۔ کیا آپ مجبور ہیں اس لیے مسیحی ہیں؟ اگر ہم سکھ کے گھر ہوتے تو سکھ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمارا ایمان جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یا کیا ہم اپنے ایمان کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کی طرح جو جہاں پیدا ہو گیا وہیں زندگی گزارتی؟ کبھی سوچیں کہ میں کیوں مسیحی ہوں؟ اس سب کو سوچنا چاہیے، کیونکہ جب آپ اس سوال کے پیچھے چلیں گے کہ میں کیوں مسیحی ہوں، تو پھر آپ دراصل مسیح خداوند کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ مسیح خداوند کیسے اس دنیا کے تمام انسانوں سے افضل ہے، کیسے اس دنیا کے تمام رہنماؤں سے افضل ہے، کیسے اس کی قربانی جیسا کفارہ آج تک نہ کسی نے دیا ہے اور نہ ہی دے گا۔ کفارہ وہی دے سکتا کیونکہ وہ معصوم تھا۔ جب وہ پیدا ہوا تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے فرشتے نے کہا تھا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ جب وہ پیدا ہوا تو وہ مولود مقدس ہوا۔ اس کی پیدائش پاک سرزد کے طور پر ہوئی، ایسے مولود کے طور پر ہوئی جو پاک تھا، اس کے اندر گناہ نہیں تھا، اور یہ اس کی پیدائش تھی۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ ہم تو اس بات کی کھلی تصویر لیے پھرتے ہیں کہ ہم گناہ کی حالت میں اس دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن وہ مولود مقدس تھا۔ اس نے اپنی زندگی جو گزاری وہ گناہ سے پاک تھی۔ لوگ ہزاروں الزام اس پہ لگاتے ہیں لیکن آج تک کوئی اس پر گناہ کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا۔ جو کچھ مرضی کر لے دنیا، اس نے دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ کوئی گناہ ثابت کر سکے۔ اور آج 2000 سال بعد بھی لوگ اس پہ جیسے مرضی الزام لگائیں، جیسی مرضی باتیں کریں، لیکن اس پہ کوئی بھی گناہ ثابت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ ہمارے اندر تصور ہے، یہ ہمارا تصور نہیں ہے۔ ہم نہیں مانتے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے سر پہ سے باہر کی چیزیں پھینکنی چاہیے، یا پھر چپ کر کے کوئی چیز یہاں رکھ دینی چاہیے، وہاں رکھ دینی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مجھے بولے صدقہ۔ ہمارے
ہمارے میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے صدقے صدقے. لوگ جانوروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں, جانوروں پہ اپنے گناہ لاتے ہیں, جانوروں پہ اپنی بیماریاں لاتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے صدقے کرنے سے انہیں نجات مل جائے گی, گناہوں کی معافی مل جائے گی, بیماریوں سے چھٹکارا مل جائے گا. نہیں, ایک ہی تھا جو اس دنیا میں اس قابل تھا کہ وہ ساری دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر خداوند کے حضور چلا گیا. اس نے صلیب پہ اپنی جان دی کیونکہ وہی تھا جو ساری دنیا کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا تھا. اس نے اب ہمیں یہ آپشن ہی دی کہ ہن بھی تانوں صدقیاں دی لوڑ ہے, مرغیاں مار کے سٹن دی لوڑ ہے. اور میں ابھی کل ایک کنونشن میں تھا تو میں وہاں بتا رہا تھا کہ میں اکثر جب یہ بڑی بڑی عبادات میں لوگ کلام سننے کے لیے آتے ہیں, جب جو یہ بڑے بڑے ہمارے خدا کے خادم ہیں, جو دوست ہیں, جو بڑی بڑی بشارتی شفائیہ عبادات کرتے ہیں, جب ان کی عبادات میں لوگ آتے ہیں تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہاں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مسیحی نہیں ہیں, اور وہ وہاں کھڑے ہو کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, اور خداوند سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ خداوند جہاں تو اتنے سارے مسیحیوں کو شفا دے رہا ہے, ہمیں بھی شفا دے. میں نے کئی دفعہ دیکھا. اور دوسری طرف نظارہ سے ساڑھے روٹی کھلوتے ہیں. کیوں یہ ہے؟ کیونکہ ہم نے آج تک سمجھا نہیں کہ مسیح خداوند نے میرے لیے کیا کیا. ارے اس نے قیمت ادا کی ہے, اور جب قیمت ادا کر دی جائے تو اس کے بعد ہماری زندگی پہ کسی اور کا اختیار نہیں رہتا. میری اور آپ کی زندگی پہ اب کسی کا اختیار نہیں ہے, بس ایک ہی کا اختیار ہے, اور وہ کون ہے؟ میرا اور آپ کا نجات دہندہ مسیح خدا. اس کا اختیار ہے ہماری زندگی پر, کیونکہ اس نے اپنی جان دے کر وہ ہمارا شافی بنا ہے. میرے یا کسی اور دے کہنے کی گل نہیں, ہم نے اس کی قدرت کو دیکھا ہے, ہزاروں دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے, اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے کام ہوتے ہوئے دیکھے, بڑی بڑی بیماریوں سے لوگوں کو شفا پاتے ہوئے دیکھا. وہ ایک بندہ تھا امریکہ میں, پاکستان میں تو کہتے ہیں نا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, غلط رپورٹیں آ جاتی ہیں, غلط ہو جاتا ہے سارا کچھ. وہ ایک بندہ امریکہ میں تھا, تو اس کو کینسر تھا, تو ایک دن بعد اس کا علاج ہونا تھا, آپریٹ ہونا تھا. رات کو کسی نے اسے کہا کہ یہاں ایک عبادت ہو رہی ہے تو وہاں چلتے ہیں. کئی ڈاکٹروں سے اجازت لی, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلے جاؤ. وہ رات کو بھی گیا, ساڑھے کے ایمانداروں نے انہیں ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی, پادری سلیم علیہ بنیادی انہیں سر پہ رکھ کے خدا نے کیا خدایا رحم کھا لے. دوسرے دن اس کا آپریٹ تھا, انہوں نے وہ ایریا کھولیا جتھے انہوں نے آپریٹ کر کے چیز بھی کڑنی سی, رسولی جڑی کڑنی سی. کہتے ہیں جب انہوں نے آپریٹ کیا تو اندر کچھ تھا ہی نہیں. وہ بندے پریشان ہو گئے, اور ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی گیا کتنے؟ وہ یہ نہیں خوشی کر رہے کہ بندہ ٹھیک ہو گیا, انہوں نے وقت پہ گیا کینسر کدھر گیا. یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا جو شافی ہے ایمی نہیں ہے. اس کی زندگی میں ہزاروں کام ہم نے دیکھے, ہزاروں لوگوں کو شفا پاتے ہوئے, ہزاروں بیماروں کو نئی زندگی پاتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس لیے ہم اسے اپنا شافی مانتے ہیں, اور اس لیے بھی مانتے کہ اس نے ہماری خاطر جان دی. یہ بات یاد ہے کہ ہمیں صرف جسم کی شفا سمجھ آتی ہے. میں چل نہیں کر سکتا, خدا کے خادم نے دعا کی میری ٹانگ ٹھیک ہو گئی. میں بول نہیں کر سکتا, خدا کے خادم نے میرے لیے دعا کی میری زبان ٹھیک ہو گئی. میں سن نہیں کر سکتا, خدا کے خادم نے میرے لیے دعا کی میرے کان ٹھیک ہو گئے. میرے دل کا مسئلہ تھا, خدا کے خادم نے میرے لیے دعا کی, اب دل کی پرابلم جو ہے وہ ٹھیک ہے. ہم صرف انہی بیماریوں کو دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے جسم سے تعلق رکھتی ہیں. ہم بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جس کو دیکھ ہی نہیں سکتے.
ہم تو صرف جسم کو دیکھتے ہیں، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ صرف جسم کی بیماریوں کو دیکھ سکتے ہیں، انہیں باقی بیماریوں کے بارے میں بیچاروں کو کیا پتا۔ ہمارے اندر سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ یہ جسم کی بیماری نہیں ہے۔ سب سے بڑی بیماری جو لے کر ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ دراصل گناہ ہے، جو ہمارے دماغ میں، ہمارے خون میں اور ہمارے اندر بسا ہوا ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ گناہ جو ہے نہ صرف یہ ہمارے اندر ہے، یہ پوری مخلوقات کے اندر۔ ایک گھر میں ایک کتا ہے، وہ جب گھر میں آتا ہے نا گھر والوں سے چوری، تو وہ چوری چوری آتا ہے، چوری چوری چیزیں کھا کر بھاگ جاتا ہے، اور باہر جا کے چوری چھپ کے کھاتا ہے کہ گھر والوں کو پتہ نہ چلے کہ میں اندر سے چوری کر کے لائے ہوں۔ لیکن جب گھر والے اسے کھانا ڈالتے ہیں پھر وہ آکڑ کے کھاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ نہیں میں کھانے، میں کڑی چوری کی تھی۔ میں نے جب اس بات کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ جانور کو بھی پتہ ہے کہ چوری کیا چیز ہوتی ہے، جانور کو بھی پتہ ہے۔ تو میں حیران رہ گیا، میں کہ یار ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ جانور تک کو پتہ ہے کہ گناہ کیا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ سانوں نہیں پتہ لگا، ساڑھے کو غلطی ہو گئی۔ سب سے بڑی بیماری جو اس پوری انسانیت میں نہیں پوری مخلوقات میں ہے وہ گناہ کی بیماری۔ ہم صرف جسمانی بیماریوں کو دیکھتے ہیں لیکن گناہ کی بیماری کو ہم دیکھ نہیں پاتے۔ تیسری چیز جو ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ ہے جب ہمارے جذبات کو کوئی ٹھیس کرتی ہے، ہمارے جذبات زخمی ہو جاتے ہیں، جب کوئی ہمیں بے عزت کرتا ہے ایک ہی بات پہ بار 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 بار، اکثر اسی اپنے بچے کو کہیں گے نا وہ چھڑ دے تیرے کو نہیں ہونا، اور پھر وہ کام کرنا لگتا ہے ہم کہتے چھڑ دے تیرے کو نہیں ہونا، وہ پھر کام کرنے لگتا ہے ہم کہتے چھڑ دے تیرے کو نہیں ہونا، اور پھر بچہ پتہ ہی ہو جاتا ہے کہ میرے کو نیا کام نہیں ہونا۔ تو ہماری روح بھی بیمار ہے، ہماری جان بھی بیمار ہے، اور ہمارے جسم کو بیمار ہے۔ مسیح خداوند نے ہمارے جسموں کے لیے صرف شفا کا انتظام نہیں کیا۔ پرسوں کسی چوتھا کلمہ سننا آتا ہے کسی کو؟ ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ مسیح نے ہمارے جسموں کی شفا کا انتظام نہیں کیا۔ اگر وہ صرف ہمارے جسموں کی شفا کا انتظام کرتا تو ہماری روح تو بیمار رہتی، تو ہماری روح کا شافی پھر مسیح ہی نہ ہو سکتا۔ اگر ہم صرف یہ کہتے ہیں اس نے کوڑے کھائے، اس نے مار کھائی، اس کے پسلی میں نیزہ لگا، اس کے ہاتھوں میں تیر ٹھوکے گئے، تو یہ ساری جسمانی تکلیفیں ہیں جو مسیح خداوند نے برداشت کی۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو تکلیف اس نے برداشت کی وہ تھی جس کے اوپر وہ بول اٹھا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دی۔ جیسے خدا نے آدم کو اپنے حضور سے نکال دیا تھا، لیکن یاد رکھیں کہ خدا آدم سے جدا نہیں تھا، وہ اس کی کیئر کرتا تھا، اس کو وصایت دیتا تھا، اور جیسے وہ آدم کے بیٹے کے ساتھ بات کرتا ہے لگتا ہے کہ آدم کی اولاد خدا کی آواز سننے کی عادی تھی۔ جیسے خدا نے آدم کو اپنے حضور سے نکالا تو جو درد، جو کرب، جو دکھ آدم نے برداشت کیا تھا، وہی دکھ، وہی درد اور وہی کرب جب مسیح خداوند نے دیکھا تو پھر اس نے کہا ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اگر وہ صرف جسم کا دکھ برداشت کرتا تو وہ ہمارے جسم کا نجات دہندہ ہوتا۔ اس نے ہماری روحوں کی خاطر روح کا دکھ بھی برداشت کیا،
जज्बात का दुख भी बर्दाश्त किया, इसलिए हमारी रूह, जान और बदन तीनों चीजों का निजात दहिंदा है, तीनों चीजों का शाफी है। उसने हमारी रूह को भी ठीक किया, हमारी जान को भी ठीक किया, और हमारे बदनों की शिफा के तो हजारों मौजज़े होंगे जो आप सुना सकते हैं कि कैसे खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया। तो हमारा शाफी जो है वो किसी एक चीज से निजात नहीं दे सकता, वो जिस्म की शिफा भी दे सकता है, वो जज्बात भी ठीक कर सकता है, और रूह के लिए तो उसने वो दुख बर्दाश्त किया जिसको बर्दाश्त करने के बाद उसने कहा है मेरे खुदा तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन आज शिफा लेने के लिए, आज शिफा हासिल करने के लिए मुझे और आपको क्या करना चाहिए, ये एक सवाल है जिसके ऊपर मुझे और आपको गौर करना पड़ेगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे, कुछ होंगे जो जिल्लत से गुजरे होंगे, जैसे मसीह यीशु के मुंह पे थूका गया, उसके कपड़े फाड़े गए, उसका मजाक उड़ाया गया। हो सकता है आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ। कई होंगे जो अभी तक गुनाह में जिंदगी गुजार रहे होंगे, कई होंगे जो अपनी किसी बीमारी की वजह से यहाँ आए, और आप सब किसी ना किसी तरीके से शिफा लेने की यहाँ पर आए। तो शिफा कैसे हासिल करना? आपको याद है कि मसीह खुदावंद एक घर में बैठा हुआ था, और उस घर में इतनी भीड़ थी कि उसमें अंदर जाने की जगह नहीं थी। तो एक बीमार था, उसके दोस्तों ने खपरैल की जो छत होती है ना, जो आरजी सी छत होती है, उसको फाड़ कर ऊपर से अपने मरीज को नीचे लटका दिया, मसीह यीशु के सामने ले आया। आपको पता है मसीह यीशु ने क्या कहा था? जब आप किताबे मुकद्दस को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि मसीह ने उनका ईमान देकर उसको जिंदा किया। मसीह को सिर्फ एक ही चीज चाहिए हमसे, और वो है ईमान। अगर हमारा ईमान उस पर होगा तो फिर वो जरूर शिफा देगा। उसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना उसे आपके सदके चाहिए, ना कुर्बानियां चाहिए, ना कुछ और चाहिए, उसे एक ही चीज चाहिए। क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का ये हक ईमान से मिलता है, सिर्फ ईमान से। यरूब में एक अंधा मसीह खुदावंद को मिलता है। मसीह खुदावंद जा रहे होते हैं तो वो अंधा मसीह खुदावंद के पास लाया जाता है, और मसीह खुदावंद उससे पूछते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मसीह यीशु पूछते हैं तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? कहता है खुदावंद मैं बीना हो जाऊं, मेरी आंखें ठीक कर दे। मसीह खुदावंद उसी लम्हे उसकी आंखें ठीक कर दे। आज सन 2024 में मसीह का आपसे भी एक सवाल है, क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या चाहते हैं कि मसीह आपके लिए आज क्या करे? क्या ख्वाहिश है आज जो आप लेकर इस इबादत गाह में आज आए? क्या ख्वाहिश है? 38 साल से एक बंदा जो है वो हौज के पास पड़ा है, और उसके पास कोई बंदा नहीं है कि जो वक्त पे उसको ले जाकर हौज में डुबकी लगाए और वो वहां से शिफा पाए। और उस मरीज को जब मसीह खुदावंद मिलते हैं तो वो उसका ईमान देखते हैं, और उसका ईमान देखकर वो उसे कहते हैं अपनी चारपाई उठाओ और चलते। मसीह खुदावंद उससे पूछते क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? आज वही सवाल आपके साथ है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूं? हाँ या ना? कितने लोग आज तंदुरुस्त होना चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा करें।
سب تندرست ہونا چاہتے ہیں. کسی کی روح بیمار ہے, کسی کا جسم بیمار ہے, اور کسی کے جذبات بیمار ہیں. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ آپ سب کے لیے شافی موجود ہے. آپ سب کو شفا دینے والا ہمارا مسیح خداوند موجود